السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے آج جانتے ہیں کہ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں اور یہ کب تک قبول کی جائے گی اور اس کی کتنی شرطیں ہیں۔ توبۃ النصوح سچی، خالص اور محکم و پختہ توبہ کو کہتے ہیں۔ نصوح نصح سے ماخوذ ہے، عربی میں سلائی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی توبہ گناہوں کی پھٹن کو رفع کر کے ایسے ختم کر دیتی ہے جیسا کہ درزی اور رفع کرنے والا کسی پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی و رفع کر کے اس کے پھٹن کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور حضرت عمر، ابی بن کعب اور معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، التوبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، جس طرح دودھ تھنوں میں لوٹ کر واپس نہیں جاتا۔ تفسیر قرطبی، سورہ تحریم، آیت نمبر 8، صفحہ نمبر 197۔ اور توبہ کی قبولیت کا وقت ہر انسان کے لیے اس وقت تک ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے، یعنی ہر انسان کو موت سے پہلے تک توبہ کا وقت دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سامنے ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء، آیت نمبر 18۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی، یعنی جب تک اس کی سانسیں نہ اکھڑ جائے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3537۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور پوری دنیا کے انسان کے لیے توبہ کی قبولیت کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے یعنی آثار قیامت نمودار ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2703۔ اب آئیے توبۃ النصوح کے شرائط جانتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو۔ نمبر 1، فوراً گناہ اور معصیت سے باز آنا اور اخلاصی نیت و سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرنا۔ نمبر 2، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا۔ نمبر 3، سابقہ تمام گناہوں پر دل سے نادم و شرمندہ ہونا۔ نمبر 4، اگر معصیت و گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان 3 شرائط کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق سے خود کو بری کرے، اور اگر کسی کا مال غصب کر لیا ہے یا اسی طرح کوئی اور شے لے لیا ہو تو اسے لوٹا دے، یعنی حقوق العباد میں جو بھی کمی کوتاہی اس سے سرزد ہوئی ہو اس کی بھرپائی کرے۔ معزز سامعین و سامعات، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئی ہے اور حقوق اللہ و حقوق العباد میں ہم سے جو بھی کمی و کوتاہی ہوئی ہے، ہم اللہ کے حضور فوراً رجوع کریں اور خالص توبہ کریں، اس لیے کہ یہ عیب نہیں کہ انسان گناہ کرے، بلکہ ہم انسان ہیں تو ہم سے گناہ سرزد ہوگا ہی، لیکن سب سے بڑی عیب کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اس پر مصر رہیں، ڈٹے رہیں اور بار بار ایک ہی گناہ ہم سے سرزد ہوتا رہے، کیونکہ بار بار گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جیسا کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی ران
یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کہ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3334۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن توبہ کرنے والے بندوں کے لیے خوشخبری ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کی ہو۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4250۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 3386 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سچے دل اور اخلاصی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، تاکہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہر طرح کی نعمت سے فیضیاب ہو سکیں اور ہر قسم کے مصائب و آلام اور آفات سماوی و اراضی سے محفوظ رہیں، اور آخرت میں بھی ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی طلب کر لیں اور آگے ان گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کریں، تاکہ ہم بھی اس بشارت و فضیلت اور انعام کے حقدار بن جائیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آخر میں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اے رب رحیم و کریم، ہمیں گناہوں پر اصرار کرنے اور اس پر مصر رہنے سے بچا، اور ہمیں بکثرت توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔